أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم ٹاپک اپنا دیکھیں گے وہ ہے کہ دعا کروں یا وظیفہ۔ اچھا جی، تو ہمارا ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں، جاب نہیں مل رہی، کوئی وظیفہ بتا دیں، قرضہ نہیں اتر رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں، میرا فلاں کام نہیں ہو رہا، کوئی وظیفہ بتا دیں، گناہوں کی بخشش کروانا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ آج کل ہم لوگوں نے ہر چیز کا ایک شارٹ کٹ چاہتے ہیں، شارٹ کٹ بنا لیا ہے، اور وہ شارٹ کٹ ہم چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے۔ صبر کرنا ہمیں مشکل لگتا ہے، اور شارٹ کٹ کے چکر میں ہم اتنے گم ہو گئے ہیں کہ اسلام کی اصل تعلیمات کو ہی بھول گئے اور وظیفوں کو ہی اسلام سمجھ بیٹھے ہیں۔ اسلام کا وظیفوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وظیفہ تو کچھ لوگوں کے پرسنل ایکسپیرینسز ہوتے ہیں۔ اگرچہ وظیفے کرنا غلط تو نہیں ہے، لیکن یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کیونکہ تجربات ہر انسان کے الگ الگ ہوتے ہیں، اور ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کو جو رزلٹ ملے وہ آپ کو بھی ملے اسی سے ہی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم وظیفوں پر ہمارا اتنا پختہ عقیدہ ہو چکا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ملا ہے وہ اس وظیفے کی وجہ سے ہی ملا ہے، اسی لیے ہم ہر کام کے لیے ایک نئے وظیفے کی تلاش میں لگے رہتے ہیں۔ اور جبکہ اسلام ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے؟ اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے، وظائف کی نہیں۔ اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے، وظائف کی نہیں۔ اور آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ بتائیں؟ آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں فلاں کام کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعا بتائیں؟ ہمارے نبی کا اس موقع پر کون سی دعا کرنا سنت ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے لیے، قرض کے لیے، نجات کے لیے، کمانے کے لیے یا گناہوں کو بخشوانے کے لیے کوئی دعائیں نہیں سکھائیں؟ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ میں دعا کیسے مانگوں، میں تو بہت گنہگار ہوں، میری دعا کہاں قبول ہوگی؟ اور جاتی آپ کو دعا کرنا مشکل کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ آپ اللہ تعالیٰ سے نا فارمیلٹی میں مانگتی ہیں، آپ جھجک میں مانگتی ہیں، جبکہ آپ اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ اپنی ہر بات شیئر کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی بیسٹ فرینڈ کے ساتھ آپ بہت انفارمل ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں ہوتے؟ وہ تو خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے دلوں میں کیا ہے۔ اگر ہم اسے نہیں بھی کہیں، زبان سے ادا نہیں کریں تب بھی، لیکن ہم اسے جھجک محسوس کیوں کرتے ہیں؟ جبکہ ہم اپنی بیسٹ فرینڈ سے تو بالکل جھجک محسوس نہیں کرتے۔ کوئی بات شیئر کرنی ہوتی ہے فوراً شیئر کر دیتے ہیں، کوئی بات کہنی ہوتی ہے تو کہہ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے ہمیں حیا آتی ہے۔ جبکہ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وَإِذَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کتنی زبردست، کتنی اچھی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہمیں ایک قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وَإِذَا، اور جب بھی کبھی، اِذَا جو کا مطلب پتہ ہے کیا؟ اِذَا کا مطلب ہوتا ہے جب بھی، بار بار آپ کریں گے، بار بار آپ پکاریں گے، جب بھی پکاریں گے، ایک دفعہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک دفعہ سن کر جو ہے آپ کو تنگ آ جائے، وہ بار بار جب بھی آپ پکاریں گے تو وَإِذَا، جب بھی سألک عبادی، کہ میرے بندے جو ہیں وہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں، میرے بارے میں سوال کریں، عنی فإنی قریب، کہ ان سے یہ کہہ دیں آپ کہ میں جو ہوں وہ بہت ہی قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور ہر پکارنے والے کی پکار کو جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، صرف ایک دفعہ نہیں کہ وہ تنگ آ جائے اللہ تعالیٰ، دوسری دفعہ پکارے پھر تنگ آ جائے، نہیں، جب بھی وہ مجھے پکارے میں ان کی پکار کو سنتا ہوں، ان کی پکار کو قبول کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ تو آپ کے بغیر مانگے بھی آپ کی ضرورت پوری کر سکتا ہے نا، مگر اللہ کو اپنے بندوں کا دعا مانگنا بہت پسند ہے، اتنا پسند ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جب بھی میرے بندے سوال کریں گے میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، جب بھی۔ اور ہم انفارمل کس سے ہوتے ہیں؟ اپنی فرینڈس سے ہوتے ہیں، اپنے ریلیشن شپس جو ہیں، جو کہ کچھ دنوں چلتے ہیں، کچھ دنوں بعد ٹوٹ جاتے ہیں، ان سے ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے جھجک محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات شیئر کرتے ہوئے بھی۔ اور میرا رب کیا کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب بھی سوال کریں گے، جب بھی۔ تو کتنی اہم بات ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بغیر مانگے بھی آپ کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو کتنا پسند ہے کہ آپ اس سے دعا مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی دعا مانگی جائے تو بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو الوہاب ہے نا، بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کے خزانے اتنے ہیں کہ ہم اس سے مانگتے بھی رہیں
پوری دنیا کھڑے ہو کے اس سے مانگتے رہے تب بھی اس کے پاس وہ خزانے ختم نہ ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ سورہ مؤمن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ تمہارے رب کا فرمان یہ طے ہو چکا ہے، تمہارے رب کا جو فرمان ہے وہ طے ہو چکا ہے کہ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ جب بھی دعا کرو کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، یعنی یہ بات تو ہے ہی نہیں کہ اگر ہم دعا کریں اور وہ نہ ہماری دعا کو رد کر دے۔ دعا کے نتیجے میں ہمیں ضرور کچھ نہ کچھ چیز ملتی ہے۔ 3 طرح کی دعائیں ہوتی ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ یا تو وہی چیز ہمارے حق میں دے دیتا ہے ہمیں، اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ میرے بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے کہ وہ اس دعا کی وجہ سے آپ کے اوپر جو بلائیں آنے والی ہوتی ہیں، جن مشکلات میں آپ ہوتے ہیں، ان سے آپ کو ہٹا لیتا ہے۔ اور تیسری تھنگ کہ اگر یہ بھی نہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ذخیرہ کر لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، یعنی وہ دعا آپ کی ضائع نہیں جا رہی ہے، وہ جمع کر لیتا ہے۔ اور جب ہم آخرت میں اللہ کے حضور جب کھڑے ہوں گے نا تو پھر وہ دعائیں، جب ہماری نیکیاں ہمیں کم پڑ رہی ہوں گی تو وہ دعائیں آئیں گی، اور پھر جب اللہ تعالیٰ فرشتے ہمارے ترازو میں وہ دعائیں لا کے ڈال رہے ہوں گے اور ہم یہ کہہ رہے ہوں گے یہ نیکیاں تو ہم نے کی بھی نہیں ہے، یہ کہاں سے آ گئی، تو پھر فرمایا جائے گا کہ وہ جو تم اس وقت دعائیں کیا کرتے تھے، جو تمہاری دعا میں قبول نہیں کر پایا، وہ اب اس کا صلہ تم اب لو۔ اور کیا ہی بہترین صلہ ہوگا ہمارے رب کا آخرت میں۔ تو کتنا ضروری ہے ہم کیوں یہ آرٹ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ ہم اپنے رب سے دعا کریں، جبکہ اس رب نے تو کہہ دیا ہے کہ تمہیں تو جو تم دعا کرو گے وہ تو ملنے والی ہے ہی، 3 طریقے سے ملنے والی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رب سے ضرور دعائیں کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا ہے، کیونکہ وہ رب جو ہے نا وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر بات پر، ہر چیز پر وہ قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم جس سے مانگتے ہیں نا، جس کے پاس جاتے ہیں، وہ جو ہمارے اگر کوئی بیسٹ فرینڈ بھی ہوتی ہے تو ہم اس کے پاس جا کے جو چیز مانگ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کبھی دے سکتی ہے اور کبھی نہیں بھی دے سکتی، لیکن وہ رب جس سے ہم مانگ رہے ہیں وہ اس بات پہ قادر ہے کہ وہ آپ کو ہر چیز دے سکتا ہے۔ جب بھی دعا مانگیں تو اللہ سے جب بھی مانگیں تو یہ مانگیں یقین کے ساتھ، کیونکہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کا رب ہر چیز دینے والا ہے، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، اس سے تو کوئی بات وہ تو صرف کن کہتا ہے اور چیز ہو جاتی ہے، کام ہو جاتا ہے۔ تو پھر ہمیں یقین کے ساتھ مانگنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں گے، ضرور دے دیں گے۔ اور جب بھی مانگیں یقین کے ساتھ مانگیں کہ میری دعا ضرور قبول ہوگی، کیونکہ آپ اس ذات سے مانگ رہے ہیں جو کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے۔ اور دعا کے کچھ آداب ہیں کہ دعا سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کریں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں۔ ہمیں کوئی بات کسی سے منوانی ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، پہلے اس کے پاس جاتے ہیں، پہلے اس کی تھوڑی سی تعریف کرتے ہیں، اس سے تھوڑی سی اچھی سی بات چیت کرتے ہیں، تھوڑا سا مکھن لگاتے ہیں، اس کے بعد کیا کرتے ہیں پھر ہم اپنی بات کو پیش کرتے ہیں، اچھا سا موڈ ہو جاتا ہے، جب کسی کا اچھا موڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر اپنی بات پیش کرتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں، تو اب کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تو سمجھے اس بات کا کہ ہمیں تو اس کی جھوٹی تعریف بھی نہیں کرنی، وہ تو ہے ہی نا، وہ تو اتنا زبردست الوہاب ہے، عطا کرنے والا ہے اور ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، اور وہ رب ہمارا ایسا ہے کہ اس نے زمین آسمان کو اپنے قبضے میں لیا ہوا ہے، یہ گلیکسیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ اس کا بنانے والا ہے۔ ہم اب دیکھتے ہیں عالمین، وہ جو عالمین ہیں اتنے زیادہ تو وہ تو ان کا بنانے والا ہے، تو کیا ہمارے رب کی تعریف ہم نہیں کریں گے، وہ تو اس بات کا حقدار ہے نا کہ ہم اس کی تعریف کریں۔ اس کے بعد ہے کہ دعا میں اپنی ضرورت کو کھل کر بیان کریں، کوئی جھجک محسوس نہ کریں، کوئی ضرورت یہ نہ کریں کہ ہم جو ہے یہ سے شرمائیں کسی بات کو مانگنے میں، یا پھر یہ سوچیں کہ یہ تو اتنی بڑی بات ہے، یہ تو شاید مجھے مل ہی نہیں سکتی ہے۔ تو نہیں، آپ کا رب تو اس چیز پر بھی قادر ہے نا کہ وہ اس چیز کے لیے اسباب مہیا کر دے، اسباب بنا دے اور وہ چیز آپ کو مل جائے۔ تو بڑی بڑی چیزیں مانگیں،
ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ دعا میں ایسے نہ کہیں کہ اگر اللہ تو چاہے تو یہ مجھے عطا کر دے، یا چاہے تو نہ عطا کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ یقین کے ساتھ مانگیں. یعنی اگر اللہ تعالیٰ سے آپ مانگیں کہ اگر تو چاہے تو دے دے، اور اگر نہیں چاہے تو کوئی مرضی نہیں ہے تیرا ہے، لیکن آپ اللہ سے یقین کے ساتھ مانگیں کہ ہاں جو میں مانگ رہی ہوں میرا رب جو ہے وہ سنے گا اور میری دعا قبول کرے گا، اور اگر نہیں تو اگر وہ میرے حق میں بہتر نہیں ہوگا تو میرا رب کیا کرے گا، وہ میرے لیے آخرت کے لیے ذخیرہ کر دے گا. تو یہ مانگنے کی ضرورت ہے نا ہمیں. اور اس کے علاوہ کہ دعا کی قبولیت کے خاص اوقات جو ہمیں دیے گئے ہیں، ہمیں احادیث کے ذریعے بتائے گئے ہیں، کہ وہ ہے تہجد کے وقت اور سجدوں میں. جب ہمارا رب تہجد کے وقت قریب ہوتا ہے، آسمان میں قریب، ہمارے پہلے آسمان دنیا پہ ہوتا ہے، تو اس وقت ہمارا رب ہاتھ پھیلائے ہم سے بول رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو مجھ سے مانگے میں دعا قبول کروں، کوئی ہے جو بخشش مانگے میں اس کی بخش دوں اسے. اور اس ٹائم ہم سو رہے ہوتے ہیں. تو کیا ہے کہ اس ٹائم مانگیں. اور میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے کہ تہجد کے وقت میں جو دعا مانگی جاتی ہے وہ ضرور قبول ہوتی ہے، ضرور ضرور. تو ضرور اس بات کا اہتمام کیجیے کہ تہجد پڑھیں، بھلے 2 فرض ادا کریں، بلکہ 2 نفل ادا کر لیں، لیکن ضرور پڑھا کریں. اس کے علاوہ سجدوں میں اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ وسجد واقترب، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ میرے. تو سجدے میں اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتا ہے، سجدوں میں دعائیں کرا کریں. اس کے علاوہ فرض نماز کے بعد یہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور اذان کے بعد کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. 5 بار ہم دیکھیں اتنی ٹینشنز ہم اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، اور 5 بار کال دی جا رہی ہوتی ہے ہمیں کہ آؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ اپنے رب کی طرف، وہ پکار رہا ہے تمہیں، جو بھی پرابلمس ہیں وہ اس کو بیان کر دو. اور ہم بالکل انجان بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. 5 وقت اللہ تعالیٰ کی ہماری جو بھی پریشانیاں ہیں وہ ہم 5 وقت میں ضرور، ہم جیسے فجر کی اذان ہوئی اس کے بعد ہم دعا کر لیں تو ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، کہ جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اس میں ضرور قبول ہوگی. اور کیا ہے، ان دعاؤں کو جو ہے نا مسلسل مانگتے رہیں. یہ نہ سوچیں کہ میں ایک دفعہ مانگ کے یار دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہے اور میں نے چھوڑ دیا. اس کو مانگتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں کہ ہاں میرا رب ضرور دے گا، اور دے گا جو میرے حق میں بہتر ہوگا وہ دے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع پر دعاؤں کی تعلیم دی ہے. اب یہ ہماری جہالت ہے کہ ہم ان دعاؤں سے لا علم ہیں. اور آج بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اٹھیں اور قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں. کیونکہ کتنے لوگ جو ہیں وہ مجھ سے اس بات کا سوال کرتے ہیں کہ میرا رشتہ نہیں ہو رہا تو مجھے کوئی وظیفہ بتا دیں، مجھے یہ نہیں ہو رہا. اصل میں کوئی معلمہ تو ہوں نہیں، لیکن میں ضرور اس بارے میں مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، مسنون دعائیں، ہم ان کو چھوڑ کے جو ہے وظیفوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں کوشش کرنی ہے کہ مسنون دعاؤں کو یاد کرنا ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں ضرور شامل کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے. اور ہر طرح کے من گھڑت وظیفوں اور ایسے جھوٹ پھیلانے والے لوگوں سے آزاد رہنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.